نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم۔ خاتم نبوت کے مسلک کے بارے میں قادیانیوں کا اور مسلمانوں کا باہم اختلاف کس بات پر ہے؟ قادیانی مربی اپنے ماننے والوں کو، قادیانیوں کو یہی بتاتے ہیں کہ ہمارا اختلاف مسلمانوں کے ساتھ اس بات میں ہے کہ ہمارے نزدیک نبوت جاری ہے اور مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں کو پڑھا جائے، اس کا مطالعہ کیا جائے تو حقیقت میں اختلاف اس بات میں نہیں ہے کہ نبوت جاری ہے یا نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اصل میں اختلاف اس بات میں ہے کہ خاتم النبیین کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یا مرزا غلام احمد قادیانی، یعنی آخری نبی کون ہے؟ تو مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ یہ ہے کہ آخری نبی میں ہوں، اور یہ قادیانی مربی بھی جانتے ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں، لیکن اپنی عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ انہوں نے فریب کے اندر رکھا ہوا ہے۔ یہ نہیں بتا پاتے کہ اصل میں خاتم النبیین کون ہے، اس میں اختلاف ہے، کیونکہ قادیانیوں کے نزدیک بھی مرزا غلام احمد قادیانی سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا۔ اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہے تو 1300 سال میں کسی نبی نے تو کوئی نہ کوئی نبی تو آتا، لیکن ان کے نزدیک بھی کوئی نبی نہیں آیا۔ ان کے نزدیک بھی مسیلمہ کذاب جھوٹا ہے، ان کے نزدیک بھی اسود عنسی جھوٹا ہے۔ جتنے نبوت کا دعویٰ کرنے والے آئے ہیں، بہاء اللہ ایرانی ان کے نزدیک جھوٹا ہے، تو کسی کو بھی وہ نبی نہیں مانتے۔ تو 1300 سال تک بھی ان کے نزدیک کوئی نبی نہیں آیا، اور مرزا غلام احمد قادیانی کے جانے کے بعد اب 100 سال سے اوپر وقت ہو چکا ہے، اب بھی کوئی نبی نہیں آیا۔ تو معلوم ہوا کہ آخری نبی ان کے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی کی ہم عبارات کو دیکھیں تو اس میں وہ دعویٰ کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ آخری نبی میں ہوں۔ چنانچہ روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 406 پر وہ لکھتا ہے، غرض اس حصہ کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں سے اس امت میں سے ایک فرد میں ہی مخصوص ہوں، کہ یہ جو بہت زیادہ وحی نازل ہوئی ہے اور غیبی امور کے بارے میں حق تعالیٰ نے اطلاع کی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی مخصوص کیا ہے، اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء، ابدال، اقطاب اس امت میں سے گزر چکے ہیں، ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا۔ جتنے بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں، جنید بغدادی، پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی بڑے بڑے اقطاب اور اولیاء گزرے ہیں، اتنا زیادہ نعمت کسی کو نہیں دی گئی۔ اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا ہوں،
اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں ہیں. کسی کو نبی نہیں کہہ سکتے، صرف نبی کا نام مجھے دیا گیا ہے. چنانچہ اسی صفحہ پر ہی آگے لکھتا ہے، ہلاک ہو گیا وہ جس نے ایک برگزیدہ رسول کو قبول نہ کیا، مبارک ہو اس کو جس نے مجھے پہچانا، میں خدا تعالی کی سب راہوں میں سے آخری راہ ہوں. آخری راہ میں ہوں، یعنی اپنے آپ کو بتا رہا ہے کہ میں آخری ہوں اور میں اس کے سب نوروں میں سے آخری نور ہوں. بدقسمت ہے وہ جو مجھے چھوڑتا ہے، کیونکہ میرے بعد سب تاریکی ہے. نعوذ باللہ. اب یہاں پر آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو آخری نبی بتا رہا ہے. چنانچہ یہ غلطی کا ازالہ صفحہ نمبر 12 پر بھی اس نے یہ دعویٰ کی کہ نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ میں ہوں. تو اختلاف اس بات میں نہیں ہے کہ نبوت جاری ہے یا بند ہے. تو ہمارا اور قادیانیوں کا جو اختلاف ہے ختم نبوت کے بارے میں، وہ اس بات میں ہے کہ آخری نبی کون ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے قادیانی دوستوں کو یہ بات سمجھائیں، ان کو یہ حوالے دیں، یہ صفحے ان کو دکھائیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا لکھا ہوا ہے. وہ اپنے آپ کو خاتم النبیین کہہ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو آخری نبی کہہ رہا ہے. میں یہ صفحات بھی آپ کو بھیج دیتا ہوں. تو قادیانیوں کو یہ بات سمجھیں کہ ہمارا اور قادیانیوں کا جو اختلاف ہے وہ اس بات میں ہے کہ آخری نبی کون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو یہ عہدہ اور مقام عطا فرمایا ختم نبوت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 چیزیں یہ صرف مجھے دی گئی ہیں. پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ان میں سے کسی کو نہیں دی گئی. ان میں سے ایک چیز ختم بی النبیون، کہ میں آخری نبی ہوں، نبوت میرے اوپر ختم کر دی گئی. یہ چیز حق تعالی نے مجھے عطا کی ہے. تو جو چیز حق تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی، وہ چیز مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے لیے مخصوص کر لی کہ یہ انعام حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملا، بلکہ نعوذ باللہ یہ انعام حق تعالی نے مجھے دیا ہے. تو قادیانی دوستوں کو جب یہ بات سمجھائیں گے تو امید ہے کہ وہ ایمان کی طرف اور اسلام کی طرف واپس لوٹ آئیں گے. حق تعالی ہمیں سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.